تو قرآن پاک کے اندر انفسکم یہ لفظ اللہ نے بہت استعمال کیا۔ آج ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ساری دنیا کو یاد رکھتے ہیں، اپنے آپ کو یاد نہیں رکھتے۔ ساری دنیا کے ہم ٹھیکیدار ہیں، اپنے آپ کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم ساری دنیا کے لیڈر بننا چاہتے ہیں، لیکن اپنی اصلاح کے لیے ہم نے کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ حالانکہ اللہ کا انداز، قرآن کا مزاج، رسول پاک علیہ السلام کی محنت کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی جان کو ٹھیک کرنا، اپنی اصلاح کرنا، یہ سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ۔ ایک آدمی جو صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، کسی کو کھانا کھلاتا ہے، کسی مہمان کو دیتا ہے، جس پر بھی خرچ کرتا ہے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے کسی کے لیے نہیں کرو گے، اپنے لیے کرو گے۔ کبھی یتیم کو نہ کہنا کہ میں نے تجھے پالا تھا، کبھی بیوہ کو نہ کہنا کہ میں نے تجھے اتنا کچھ دیا تھا، کبھی کسی فقیر کو نہ کہنا کہ میں نے تمہیں اتنا کچھ دیا تھا، اس لیے کہ تم نے ان کو نہیں دیا، تم نے اپنے آپ کے لیے جمع کیا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو تم خرچ کرتے ہو وہ اپنے لیے کرتے ہو، کسی کے لیے نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت ایسی فرمائی تھی کہ ایک آدمی اس طریقے سے دوسروں پر خرچ کرتا تھا کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، 1000 رکعت روزانہ نفل پڑھتے تھے، بہت ساری عبادات کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ان کا انتقال ہوا اور ان کو نہلانے لگے تو ان کے جسم پر بوریوں کے نشان تھے۔ لوگ حیران ہوئے کہ اتنے بڑے اللہ والے یہ بوریاں کب اٹھاتے تھے؟ لیکن جب غسل دے دیا، دفن کرنے لگے تو ایک روتا ہوا آیا کہ ہر روز جب میں صبح اٹھتا تھا میرے صحن کے اندر گندم رکھی ہوتی تھی، بوری رکھی ہوتی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کون لے کر آیا، میں یہی سمجھتا تھا کہ اللہ نے کسی کو سبب بنا دیا ہوگا، میرے فقر کو دیکھ کر کوئی چھوڑ گیا یہاں۔ آج نہیں آئی بوری، مجھے پتا چلا کہ یہ مرنے والا یہ میرے گھر پہنچایا کرتا تھا۔ ایک عورت آئی ہے روتی ہوئی کہ میرے ہر روز میرے صحن کے اندر گندم کی اور کھانے پینے کی چیزوں کی بوری میرے صحن کے اندر رکھی ہوتی تھی، مجھے کبھی پتہ نہیں چلا کہ یہ چھوڑ کر جانے والا کون ہے۔ میں یہی سمجھتی تھی کہ اللہ پاک نے کسی کو سبب بنا دیا، ذریعہ بنا دیا، کسی نے میرے فقر پر رحم کر کے مجھے میرے گھر میں چھوڑ گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے گھر میں یہ بوری چھوڑنے والا امام زین العابدین ہے۔ ایک اور آیا، ایک اور آیا، ایک اور آیا، ایک اور آیا۔ جب غسل دے دیا گیا تو اس وقت تک 100 بندے آ کر کھڑے ہو گئے کہ آج ہمارے گھر میں غلہ نہیں پہنچا، آج ہمارے صحن میں کھانا نہیں پہنچا، آج ہمارے گھر میں کوئی بوری نہیں آئی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ سارا دن عبادت کرتا ہے اور ساری رات اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ فقیروں کے گھر میں اس طریقے سے جا کر غلہ چھوڑ کر آتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں، جس کو دیا ہے اس کو بھی پتہ نہیں۔ آج ہم نے اپنا نظام اتنا بگاڑ دیا، کہنا تو بڑا آسان ہوتا اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے، کہنا بڑا آسان ہے کہ آج مسلمان ملینوں کے حساب سے ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، بڑا آسان ہے کہنا۔ آج ہماری مسجدیں بھر گئی ہیں لیکن کچھ بھی اس کے اندر نہیں ہے، بہت آسان ہے یہ ساری چیزیں۔ لیکن کبھی ہم اپنی اداؤں پر بھی تو غور کریں کہ ہم نے کیا کیا ہے دین کے ساتھ، ہم نے کتنا ستیہ ناش کیا ہے اللہ کے احکامات کا، ہم نے کتنا بگاڑا ہے دین کو۔ آج ایک ایسا دور ہے، پیسے لوگوں کے، شہرت میری، ہسپتال بنایا، ہسپتال بنایا، ہسپتال، ساری دنیا نے شور مچا دیا۔ بنایا کہاں سے؟ لوگوں سے پیسے لے کر۔
بھئی تمہارا اس میں کیا کمال ہوا کہ تم نے بنایا ہے؟ تو لوگوں کے پیسے ہیں، جنہوں نے بیچاروں نے دیے ان کو اجر ملے گا، تم تو ذمہ دار تھے کہ ان کو صحیح طریقے سے خرچ کرو۔ کوئی اٹھ کر کہتا ہے میں نے مدرسہ بنایا، میں نے مدرسہ بنایا، میں نے مدرسہ بنایا۔ بھئی تم نے کہاں سے بنا لیا مدرسہ؟ تمہارے باپ کا پیسہ تھا یہ؟ کوئی اٹھ کر کہتا ہے میں نے مسجد بنا دی، میں نے مسجد بنا، تم نے کہاں سے بنا دی؟ کبھی اللہ توفیق دے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 188 کو جا کر گھر میں پڑھنا آپ لوگ۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ بات پسند کرتے ہیں کہ جو کام نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے، اللہ کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ جو کام کیا ہے اس پر ان کی تعریف کی جائے، اللہ کو تو یہ بھی پسند نہیں۔ میں نے جو صدقہ خیرات کیا ہے اس پر لوگ میری تعریف کریں، اس کا نام تو ریاکاری ہے، اللہ تو اس کو بھی پسند نہیں کرتے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ فرشتے کو کہیں گے کہ اعلان کرو میدان حشر کے مجمع کے اندر کہ اگر کسی بندے نے کوئی نیک عمل کیا تھا، اس نیک عمل کے اندر 99 حصے اللہ کے لیے تھے، ایک حصہ صرف کسی اور کا تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے 99 حصے بھی میں ختم کرتا ہوں، میں نہیں لیتا اس کو، مجھے نہیں چاہیے ایسے 99 حصے۔ 1 پاؤنڈ خرچ کیا، 99 پینس اللہ کے لیے تھی، 1 پینی کسی اور کے لیے تھی، اس کے اندر شہرت مقصود تھی، اس کے اندر اپنا نام مقصود تھا، اس کے اندر اپنی واہ مقصود تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرا حصہ تھا وہ بھی میں نے چھوڑ دیا، انا اغنی الشرکاء، میں غنی ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اللہ کو کس کے عمل کی کیا پرواہ ہے؟ اللہ کو ہماری نمازیں چاہیے؟ کہاں چاہیے اللہ کو ہماری نمازیں؟ اللہ کو ہمارا مال نہیں چاہیے، اللہ کو ہمارا کچھ نہیں چاہیے، اللہ تو دینے کے لیے، ایک نماز پڑھ کر آؤ میں تمہیں 10 کے برابر اجر دوں گا، ہمیں دینے کے لیے حکم دیتے ہیں۔ اللہ کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ ایک آدمی اپنا عمل کرے، اپنا پیسہ خرچ کرے اور پھر اس پر لوگوں سے تعریف کا طلبگار ہو۔ اللہ تو اس عمل کو بھی مردود کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک آدمی عمل کرے بھی نہیں اور پھر کہے کہ لوگ میری تعریف کریں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 188، 188 نمبر آیت، خود جا کر دیکھ لیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ جو ایسے بندے جو ایسے عمل پر تعریف کے طلبگار ہیں جو انہوں نے کیا بھی نہیں، وہ ہرگز دنیا اور آخرت کے عذاب سے نہیں بچیں گے، یہ اللہ فرماتے ہیں۔ دور آ گیا ہمارے پاس پتہ نہیں کس قسم کا، ہم لوگوں کے اعمال بھی اپنے نام دنیا میں لگوانا چاہتے ہیں تاکہ ہماری واہ زیادہ ہو۔ اپنی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو صحیح مسلمان بنانا، اپنے آپ کو قرآن پر چلانا، اپنے آپ کو حدیث پر چلانا، جس دن ہم نے یہ کر لیا اللہ پاک اپنی مدد کو اترتا ہوا ہمیں دکھا دیں گے۔ ہم خود ہی بگڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم نے صرف اپنے آپ کو نہیں بگاڑا، ہم نے نظام قرآن کے نظام کو بگاڑا، ہم نے حدیث کے نظام کو بگاڑا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو تم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہو وہ اپنے لیے کرتے ہو، کسی اور کے لیے نہیں کرتے۔ اس میں تو کسی کی تعریف بھی ہمیں نہیں چاہیے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کھانا سب کو کھلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ لا يريدون منكم جزاء ولا شکورا، ہمیں اتنا بھی نہیں چاہیے کہ تم جزاک اللہ ہی ہمیں کہہ دو، یہ بھی نہیں چاہیے۔ ہم تم سے شکریہ کے بھی طلبگار نہیں ہیں، اس لیے کہ جس کے لیے کیا ہے وہ جانتا ہے۔